بڑا خرچہ کیا سعودی عرب نے، یورپ میں بڑی مسجدیں بنائیں، بڑے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ ذاکر نائک آپ دیکھ رہے ہیں بڑی محنت کر رہا ہے، لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے، کہ وہاں پر انہوں نے بڑا خرچہ کیا، ظاہر پیٹرول ہے، یہاں بھی بڑا خرچہ کیا ہے۔ ہاں پیسہ ہے تو خرچہ تو ہوگا، اور ملک بھی غریب ہے، حکمرانوں کو پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں تو پیسے لیتے بھی ہیں، ہر چیز کو خریدا بھی جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پہ بڑی محنت کی انہوں نے، 6 سال لگاتے ہیں کسی مسیحی کو مسلمان کرنے میں، 6 سال لگا دیتے ہیں کسی مسیحی کو مسلمان کرنے میں۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہی مسیحی جو مسلم بنا، ایک تیجانی کی کتاب پڑھ لیتا ہے شیعہ بن جاتا ہے۔ فصلیں وہ اگاتے ہیں، کاٹتے ہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نرمی ہے۔ ایک مسیحی کہتا ہے کہ جب میں مسلم بنا تو مسلمان بننے کے بعد مجھے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جن کو شیعہ کہا جاتا ہے یا رافضی کہا جاتا ہے، ان سے بچنا، ملنا نہیں، بات کریں تو بات نہیں کرنا، ان کی مسجد میں، عبادت گاہ میں، مجلس میں نہ جانا۔ یہ جو میرے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، ابھی میڈیا کا زمانہ ہے، شیعوں پر کیسے کیسے الزام لگائے جاتے تھے، الیاذ باللہ ان کی شام غریبہ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو نیاز کھلاتے ہیں اس میں ذوالجناح کا الیاذ باللہ فضلہ ملاتے ہیں اور تم کو کھلاتے ہیں، یعنی ان کو نہ نیاز کے قریب آنے دیا جاتا تھا نہ مجلس کے قریب آنے دیا جاتا تھا۔ بھائی علم لگاتے، علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اتنا ان کے ذہنوں کو غلاظت سے، نجاست سے، عناد سے اور نفرت و بغض سے بھرا گیا۔ اب یہ قریب کیسے آئے؟ ان کو پتا تھا یہ جائیں گے کیونکہ وہاں پر علی کا ذکر ہوتا ہے اور علی کا نام ہی ایسا ہے، بس سن لو تو ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ مسیحی کہتا ہے کیونکہ مولانا نے مجھے بہت روکا کہ بھائی شیعوں کے ساتھ ہرگز نہیں ملنا۔ اب آپ کو پتا ہے جس چیز سے جتنا روکا جاتا ہے اتنا تجسس ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح یہ شیعہ بلا کیسی ہے، کیا ہے ان شیعوں میں۔ اب کہتا مجھ میں تعصب تو تھا نہیں، اگر تعصب ہوتا میں مسلمان نہ بنتا۔ انگریز میں تعصب نہیں، انگریز کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تعصب نہیں ہے، وہ مسلم کے ساتھ بھی بیٹھے گا، وہ ہندو کے ساتھ بھی بیٹھے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن صاف ہوتا ہے۔ اب کہتا ہے مجھے جتنا روکا گیا میں اتنے تجسس میں تھا، کروں تو کیا کروں۔ کہتا میں ہر کسی کی مسجد میں نے جانا شروع کیا تو جس بھی مسجد میں جاتا تھا وہاں پہ مجھے تعصب نظر آتا تھا کہ اگر کوئی ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی مسجد میں کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب کہتا ہے میں کسی ایسی مسجد میں گیا، نماز پڑھنی تھی راستے میں، جیسے اس مسجد میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہاں پہ سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کہتا دوسری مسجدوں میں جاتا تھا، نماز پڑھ کے باہر نکل آتا تھا، لیکن اس مسجد میں جب نماز پڑھنے گیا اب میں نے کہا ہاتھ کھول کے تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا انداز تو ٹوٹلی الگ ہے، یہ ہاتھ بھی کھول رہے ہیں، سجدگاہ بھی رکھ رہے ہیں، بالکل الگ انداز ہے۔ ان کے مولانا کا لباس بھی الگ ہے، تو اس کو اور تجسس ہوا، ارے یہ تو وہی ہے جن کی تلاش میں تھا، آج تو یہ مجھے مل گئے۔ اب کہتا پہلے مجھے خوف ہوا جب مولانا نے اتنا ڈرایا تھا کہ شیعوں سے نہ ملنا، تو یقیناً یہ بھی ہم سے اتنی ہی نفرت کرتے ہوں گے جتنی انہوں نے مجھے دلوائی ہے۔ اب میں نے کہا اگر اجازت ہو میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں، انہوں نے کہا بسم اللہ، اب جہاں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کہتا میں نے مکمل آزادی سے وہاں پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، کیونکہ ہماری مسجدوں میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن مجھے یہ احساس ہوا ہے جب میں دوسروں کی مسجدوں میں جاتا ہوں تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی بھوت اندر داخل ہو گیا ہے۔ لیکن آپ شیعہ مسجدوں میں آئیں، امام بارگاہوں میں آئیں، نمازیں پڑھیں، کوئی نہیں روکتا۔ بھائی نماز خدا کو سجدہ کرنا، فقہی اختلاف ہے، آپ اپنی فقہ پر رہیں، ہم اپنی فقہ پر رہیں، یہ گھر میرا تو نہیں کہ میں آپ کو دیکھوں، یہ گھر تو اللہ کا ہے۔ ہر اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں سجدہ کر سکتا ہے۔ اب کہتا میں نے جب نماز پڑھی ہاتھ باندھ کر، اب نماز ختم ہوئی تو میں نے محسوس کیا یہ میری کچھ زیادہ خاطرداری بھی کر رہے ہیں۔ میری نماز ختم ہوئی، مولانا نے بلایا، مجھ سے باتیں کی، بھائی آپ کہاں سے؟ وہ شکل میں انگریز تھا، کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اچھا کس مکتب سے ہیں؟ انہوں نے سارا بتایا۔ انہوں نے کہا مولانا اگر زحمت نہ ہو میں آپ کا قرآن دیکھ سکتا ہوں؟
کا قرآن اتنا ذہنوں کو بھرا گیا. اب اس کے ذہن میں تھا اس کے ہیں 40 جز، ہمارے ہیں 30 جز، ہاں شیعوں کے ہیں 40 جز. کہ مولانا آپ کا قرآن دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں بھائی مسجد ہے، سارے قرآن ہیں، یہ آپ ہی کے لیے تو رکھے ہیں، آپ پڑھیے بھی، ذکر خدا بھی کریے. کہ قرآن مجھے دیا گیا. اب میں نے ایک ایک ورق اٹھایا کہ مولانا پریشان، یہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ قرآن تو وہی ہے کہ کبھی شروع میں دیکھ رہا ہوں، کبھی اینڈ میں دیکھ رہا ہوں، کبھی آیتوں کو چیک کر رہا ہوں کہ آگے پیچھے پورا مکمل ہوا. پھر پوچھا مولانا یہی آپ کا قرآن ہے؟ کہاں یہ ہمارا قرآن ہے. کہا میں دیکھ سکتا ہوں یہ کہاں سے لیا؟ کہیں سعودی عرب سے تو نہیں لیا؟ کہ نہیں بھائی، یہ قرآن کی چھاپ جو ہے قم المقدسات ہے. قم شیعوں کا ملک ہے، ایران شیعوں کا ملک ہے، وہاں سے. پھر یہ اس میں سوچنے لگا کہ واقعاً آپ کا قرآن ہے. کہ آپ تسلی سے لے آئیے، نمبر لکھے ہوئے ہیں جہاں سے چھپا ہے. اگر یقین نہیں آتا پورے قرآن سارے لے جاؤ. پھر بھی یقین نہیں آتا، یہاں پر جتنی مسجدیں ہیں شیعوں کی، وہاں پہ چلے جاؤ، ایک ایک قرآن کو چیک کرو. اب کہتا ہے پہلا جھوٹ تو ثابت ہو گیا. جس عقیدے کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ بلڈنگ ٹھہرتی نہیں، گر جاتی ہے. جس کی فاؤنڈیشن کمزور ہو، ان کی فاؤنڈیشن کمزور ہے. جس کی فاؤنڈیشن اس بنیاد پہ شروع ہو کہ نبی ہم جیسا، یعنی عقیدے کی ابتدا میں ہی نبوت پہ حملہ کیا جائے، عقیدے کی ابتدا میں ہی اہل بیت کی بہترامی سکھائی جائے، قبور ائمہ کو خراب کیا جائے، اصحاب نبی کی قبور کو خراب کیا جائے. اب کہتا ہے مجھے پہلا جھوٹ ثابت ہو گیا. میں فوراً مولانا کے پاس گیا. میں نے کہا مولانا شیعوں کے قرآن میں 40 جز ہیں. کہا 40 جز ہیں؟ آپ کے کوئی شیعوں کا قرآن ہے؟ کہا نہیں میں ان کا قرآن اپنے پاس نہیں رکھتا، بہت گناہ ہے ان کے قرآن کو رکھنا. اس نے جیب سے قرآن نکالا. کہا مولانا اس قرآن کو ذرا چیک کریے. کہا یہ تو قرآن ہے. کہا مولانا یہ قرآن تھوڑا دیکھیے کہاں کا چھپا ہوا ہے. مولانا نے ہینڈ میں دیکھا قم کا. کہا لال پیلے اور غصے میں ہو گئے. میں نے تجھے منع کیا تھا نہیں جانا، دیکھا تو گمراہ ہو گیا. منع کیا تھا شیعوں کے پاس نہیں جانا. کہنے لگا مولانا میں مسیحیت کو چھوڑ کے ہدایت کے لیے آیا ہوں، تمہاری باتوں میں گمراہ ہونے کے لیے نہیں آیا. مجھے جہاں ہدایت نظر